عید کا دوسرا دن تھا۔ گھر اب بھی سوئیوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ نئے کپڑوں کی چمک اور مہندی کا رنگ اب تھوڑا گہرا ہو چکا تھا، اور ہر طرف لوگوں کی ہنسی، ملنا جلنا اور عید مبارک کی آوازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ عائشہ چپ تھی۔ اس نے اپنی فیورٹ پیسٹل ڈریس پہنی تھی، لیکن آج اس ڈریس کی چمک اس کے دل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے عید مبارک، لیکن عائشہ کا دل کہہ رہا تھا رمضان چلا گیا۔ کیا رمضان کے ختم ہوتے ہی میرا اللہ سے کنیکشن بھی کم ہو جائے گا؟ عائشہ 24 سال کی ایک سمپل سی لڑکی تھی۔ اس رمضان اس کی زندگی میں کچھ الگ ہی چینج آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے صرف روٹین عبادت نہیں کی تھی، بلکہ دل سے عبادت کی تھی۔ اس رمضان اس نے تہجد پڑھا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا سکون محسوس کیا تھا۔ لیکن عید کے دوسرے ہی دن اس کی فجر مس ہو گئی۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، ذکر کم ہو گیا اور دل میں ایک گلٹ آ گیا۔ وہ رو پڑی اور بولی، یا اللہ، کیا میں صرف رمضان والی مسلمان ہوں؟ عائشہ کی امی نے اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سوچ کا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، عائشہ، رمضان ٹریننگ تھا، لیکن اصلی زندگی کا ٹیسٹ اب شروع ہوتا ہے، شوال سے۔ عائشہ نے پہلی بار دھیان سے سنا۔ شوال؟ امی نے کہا، ہاں عائشہ، لوگ رمضان کے فضائل تو جانتے ہیں، لیکن شوال کے راز بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ شوال اسلامک کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے، جو رمضان کے ترنت بعد آتا ہے، اور یہ صرف عید کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کنسسٹنسی، سنسیئرٹی اور استقامت کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کسی ایک مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ امی نے عائشہ کو سمجھایا، جو رمضان کے بعد بھی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ عائشہ نے آگے پوچھا، امی، لوگ کہتے ہیں شوال کے روزے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ امی نے پیار سے جواب دیا، یہ رمضان کے بعد اللہ کا اسپیشل تحفہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ پورے سال کے؟ امی نے کہا، ہاں عائشہ، سوچو اللہ کتنا کریم ہے، صرف 6 روزوں کے بدلے پورے سال کا ثواب ملتا ہے۔ عائشہ نے پوچھا، امی، شوال کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ امی نے گہرائی سے سمجھایا، رمضان کی کمی کو پورا کرنا۔ ہر انسان رمضان میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی فوکس کم ہو جاتا ہے، کبھی نیت کمزور ہو جاتی ہے۔ شوال کے روزے ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو کور کرتے ہیں۔ کنسسٹنسی کا امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ ہم رمضان میں تو زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی چھوٹی عبادات کو کنٹینیو رکھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ رمضان کے بعد نفس پھر سے اسٹرانگ ہونے لگتا ہے۔ شوال کے روزے ایک شیلڈ بن جاتے ہیں جو انسان کو دوبارہ پھسلنے سے بچاتے ہیں۔ عائشہ نے آگے پوچھا، امی، شوال کے روزے کب رکھتے ہیں؟ امی نے ڈیٹیل میں سمجھایا، عید کے پہلے دن 1 شوال کو روزے رکھنا حرام ہے، اس کے بعد 2 شوال سے روزے رکھنا شروع کر سکتے ہیں، پھر پورا مہینہ 29 یا 30 دن کے اندر کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ لگاتار روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بریک کے ساتھ بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ عائشہ نے آگے پوچھا، امی، اگر کسی خاتون کے رمضان کے روزے مس ہو گئے ہوں تو کیا کریں؟ امی نے کہا، پہلے قضا روزے کمپلیٹ کریں، پھر شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اسکالرز کے مطابق قضا اور شوال کے روزے الگ نیت سے ہونے چاہیے۔ عائشہ نے آگے پوچھا، امی، شوال کے روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ امی نے پیار سے سمجھایا، عائشہ، شوال کے روزے کی نیت بہت آسان ہے، دل میں سوچ لو، میں شوال کا روزہ اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ امی نے آگے کہا،
شوال میں صرف روزے ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا۔ رمضان کے بعد اکثر لوگ دھیرے دھیرے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ رمضان ہمیں ڈسپلن اور اللہ سے کنیکشن سکھاتا ہے، اس لیے چاہے دل نہ لگے یا مشکل ہو، پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ کنسسٹنسی ہی ایمان کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ چاہے جتنی بھی بزی ہوں، نماز کو پرائیورٹی دیں۔ یہ فرض عبادت ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے۔ قرآن سے رشتہ۔ روز تھوڑی دیر بھی قرآن پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ کوانٹٹی نہیں، کنسسٹنسی ضروری ہے۔ چھوٹا عمل بھی لگاتار ہو تو بہت پاورفل ہوتا ہے۔ ذکر اور دعا۔ اللہ کو یاد کرنا اور اس سے دل سے مانگنا روح کو سکون دیتا ہے۔ روز تھوڑا وقت نکال کر تسبیح اور دعا ضرور کریں، یہی اصلی سکون اور برکت کا سورس ہے۔ صدقہ۔ رمضان کے بعد بھی ریگولر چیریٹی دیتے رہیں، یہ برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گناہ سے بچنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ عید کے تیسرے دن عائشہ نے پلان بنایا، میں کل سے شوال کے روزے رکھنا شروع کروں گی۔ لیکن جب کل آیا، اس نے سوچا کل سے پکا رکھ لوں گی۔ پھر کل آیا اور پھر سے وہی بات۔ ایک دن اس نے انسٹاگرام اسکرول کرتے ہوئے دیکھا، لوگ عید کے بعد نارمل لائف میں بزی ہو چکے تھے، اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ میں بھی تو ویسی ہی ہو گئی ہوں، رمضان ختم اور میری عبادت بھی ختم۔ اس رات عائشہ سجدے میں رو پڑی اور اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ اسی وقت اسے امی کی بات یاد آئی، اللہ کنسسٹنسی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ نے اگلے دن نیت کی اور اپنا پہلا شوال کا روزہ رکھا۔ اس کے دل میں ایک خوشی تھی، دل ہلکا لگ رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے قرآن بھی پڑھا، تیسرے دن اس نے تہجد کی بھی کوشش کی، اور دھیرے دھیرے اس کا دل پھر سے روشن ہونے لگا۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ جیسے رمضان کا نور ابھی بھی اس کی زندگی میں ہے۔ اس کا دل ہلکا، روح سکون میں، اور اللہ سے قربت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ اصلی عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ جو عادت اور تقویٰ ہم رمضان میں سیکھتے ہیں اسے پوری زندگی نبھایا جاتا ہے۔ مہینے کے آخر تک عائشہ کے روزے پورے ہو چکے تھے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ جیسے رمضان میں تو میرے قریب تھا، ویسے ہی ہمیشہ رہنا۔ اس رات عائشہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، رمضان ایک ٹریننگ ہے، شوال ایک ٹیسٹ ہے، اور زندگی ایک سفر ہے اللہ کی طرف۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ریا سے بچا کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں شوال کے روزوں کی برکت اور پورے سال کی عبادت کا اجر نصیب فرما۔ آمین۔